مجادلہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے، اور ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو خوار کر کے ان کو رکھ دے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں یوحادون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ یوحادون سے ایک لفظ حدید بنتا ہے، اور حدید لوہے کو کہا جاتا ہے، اور لوہے کے اندر ایک طرح کی سختی ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ معنی یہ ہوا یوحادون اللہ و رسولہ کا، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سخت مخالفت کرتے ہیں، کہ جیسے لوہا سخت ہوتا ہے۔ دوسرا معنی جو حدید کا بیان کیا جاتا ہے وہ تیزی کے معنوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن یہ کہتے ہیں السنتہم حدید، کہ وہ زبانیں جو کہ اتنی تیز ہیں جو کہ دلوں اور رشتوں کو کاٹ دیتی ہیں۔ تو گویا کہ زبانوں کے لیے بھی حدید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تیزی کا لفظ۔ عربی زبان میں جو ہے وہ حد سکین بھی کہا جاتا ہے، چھری کو تیز کرنا، اور حد سیف بھی کہا جاتا ہے، تلوار کی دھار کو بنانا۔ حد نظر بھی کہا جاتا ہے، کسی کا بہت تیز نظر کے ساتھ گھورنا، اور اسی سے حد جو ہے وہ دشمنی اور مخالفت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو گویا کہ دوسرا معنی جو اس کا ہے وہ کسی چیز کے اندر بہت تیزی کا ہونا، اور تیسرا معنی جو اس سے بیان کیا جاتا ہے وہ حدود یعنی کہ باؤنڈری کا ہونا، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے معاملے میں اپنی حدود سے، اپنی لمٹ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور حدود کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کبیتو، وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، مگر خاص طور پہ جو کبتا کا لفظ آتا ہے کہ کسی کو انتہائی غصے میں ذلیل اور رسوا کرنا۔ تو جو حدود ہیں ان کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی وجہ سے ذلیل ہوگا۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِینٌ، یہ کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ تو ایک مسلمان گھرانے کا مسئلہ ہے، کہ جو زہار کرے گا وہ کفارہ دے گا۔ یہاں پہ کافر کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے انفرادی اعمال کا بعض اوقات اثر جو ہوتا ہے وہ اس کے اجتماعی اعمال کے اوپر پڑتا ہے۔ جن معاملات کو ہم بہت حقیر یا بہت معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک مرد کا اپنی بیوی کو ستانا، اپنے الفاظ سے، اپنے رویے سے اس کو تکلیف دینا، یہ معاملہ اتنا سخت ہے کہ اگر یہ پیک پکڑ جائے تو یہ معاملہ انسان کو کفر کی حد تک بھی لے کے جاتا ہے۔ اور عذاب مہین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ذلت والا عذاب، اور یہ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آیات کے آخر میں جس طرح کا عذاب بیان کیا جاتا ہے اس سے پہلے اس جرم کی نوعیت بھی کچھ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے ذلت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، تو پیچھے ایسا کون سا کام ہو رہا ہے کہ جس میں انسان نے کسی کو ذلت دی ہے تو اس کے لیے عذاب بھی ذلت والا ہے۔ تو گویا کہ ان الفاظ کے ذریعے کہ ایک عورت آپ کے اوپر اللہ پاک نے حلال کی ہے، وہ آپ کا گھر سنبھالتی ہے، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے، اتنے خوبصورت اور حلال رشتے کو انسان اپنی زبان سے جب حرام کرتا ہے تو گویا کہ اس میں عورت کی توہین ہے۔ تو جب کوئی مرد عورت کو اس طرح سے ذلیل کرے گا اپنے الفاظ، اپنے رویے سے، تو اللہ کے پاس بھی اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین ہے۔ مگر یہاں پہ تو چونکہ مرد کا معاملہ ہے، کیونکہ الفاظ کے معاملے میں اللہ پاک نے مرد کی پکڑ کی ہے، لیکن آگے تحریم میں بھی آپ یہ موضوع دیکھیں گے کہ اگر یہی رویہ عورت کا بھی ہو، کہ عورت اپنے رویے سے مرد کو اگر ذلیل کر رہی ہو تو گویا کہ پھر اس کے لیے بھی کیا ہے؟ عذاب مہین ہے۔ اور پھر آیت نمبر 6 میں اللہ پاک جب یوں بیان فرماتے ہیں کہ وہ دن کے جس دن اللہ پاک ان کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان میں سے ہر ایک کو خبر دیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر عمل کو گن کر محفوظ کر رکھا ہوا ہے، وہ اس کو بھول گئے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی گنتی میں وہ شمار ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دیں گے۔ مفسرین کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک ہی مضمون بار بار جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، وہ چند باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں تاکہ انسان کی یادداشت میں وہ باتیں محفوظ ہوں کہ اس کے بارے میں میرا امتحان ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے اسکول کا نظام ہے کہ جس چیز کا پیپر لینا ہوتا ہے آخری سال میں انہی چیزوں کو بار بار ریپیٹ کروایا جاتا ہے تاکہ ہر شاگرد جو ہے وہ اچھا پیپر دے سکے۔ اللہ پاک کیوں ایک ہی مضمون کو بار بار دہراتے ہیں؟ تاکہ یہ ان کو اس طرح سے ازبر ہو جائے کہ اس کا امتحان دینا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔
फिर आयत मार्का में जो है आसा हुल्लाहु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आसा लफ्ज़ जो है वो हिसा से है और हिसा जो है वो कंकरी को कहा जाता है। और पहले वक्तों में ये दस्तूर होता था कि किसी चीज़ को काउंट करने के लिए पत्थरों के ऊपर यानी कि कंकरियों के ऊपर जो है वो चीज़ें काउंट की जाती थी। तो गोया कि जब आप काउंट करने के लिए एक कंकर को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि एक एक अमल जो है वो काउंट किया जाता है। तो इंसान का हर छोटा बड़ा अमल जो है वो गिना जा रहा है और उसको लिखा भी जा रहा है और उसको देखा भी जा रहा है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तो शहीद हूँ यानी कि गवाह हूँ। ये बहुत ही गौर तलब बात है। जहाँ कहीं भी कुरान पाक में अल्लाह ताला शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो गवाही तो आई विटनेस को कहा जाता है, जो कि जाए वारदात पे मौके पे मौजूद हो वही गवाह बनता है। तो गोया कि यहाँ पे अल्लाह पाक हमें क्या तसव्वुर दे रहे हैं कि तुम जो कुछ भी अमल करते हो कोई अपनी आई विटनेस से उसको देख रहा है, अपनी निगाहों से उसको देख रहा है। और अल्लाह ताला जो है वो कहेंगे कि मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ तुम्हारे इस अमल का। और जो सूफिया कराम फरमाते हैं कि गुनाह करते वक्त ये सोच लिया करो कि रब की आंख जो है वो तुम्हें देख रही है। लिहाजा वो गुनाह जो कि इंसान एक छोटे बच्चे के सामने भी करना पसंद नहीं करता कि बच्चा मुझे देख रहा है, उससे अपने आप को छुपाता है। अल्लाह पाक हमारे उन गुनाहों के बारे में फरमाते हैं कि उस गुनाह के मौके पर उस वक्त उस जगह में मैं भी वहीं पे मौजूद होता हूँ।